بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اپنی بیٹی مہرالنساء کو لے کر اس وزیر کے گھر سے رخصت ہوا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحد عبور کر لی اور ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گیا۔ اس ریاست کا نواب بادشاہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ بادشاہ کو وہاں جانے پر چائے کی طلب محسوس ہوئی تو نوکر حویلی لے گیا۔ بادشاہ نے حویلی کے نواحوں سے کہا نواب سے ملاقات کرنی ہے۔ جب نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو نواب بادشاہ کو دیکھ کر پہچان نہ سکے، کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، مگر مہرالنساء کو اس نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ دونوں باپ بیٹی کو لے کر اپنی حویلی میں چلا گیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی حویلی میں دونوں کو ٹھہرنے کی جگہ دی۔ بادشاہ ان برے حالات میں اپنے دوست نواب کے مہمان نوازی پر بہت خوش ہوا۔ نواب صاحب کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں آپ کا اچھے اور برے وقت دونوں کا ساتھی ہوں۔ یہ آپ کی اپنی حویلی ہے، جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کریں۔ بادشاہ اور مہرالنساء کو نواب صاحب کا مہمان بنے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بادشاہ دل دل میں بہت خوش تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق افراد کے گھر مہمان بن کر آیا ہوں، یہ کچھ تو دوستی کا حق ادا کرے۔ لیکن اسی روز ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نواب صاحب کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ بیوی اچھی بھلی تھی، مگر اچانک سے اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ نواب بیچارہ اس سے گھبرا گیا اور اس نے فوراً اچھے سے اچھے حکیموں کو بلوایا، مگر سب حکیم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دورہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر دورہ تو تھم گیا، مگر دورہ تو ختم ہو گیا، مگر ایسا ہونے لگا کہ کچھ روز کے بعد اچانک اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ اب کے طبیبوں کے ساتھ ساتھ اوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ طبیبوں نے جو حالات نواب شاہ کو بتائے اور جو وجہ بتائی، یہ سن کر نواب شاہ پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی کو مرگی کے دورے کیوں پڑ رہے تھے۔ امیوں نے نواب شاہ کو بتایا کہ نواب صاحب، آپ کی حویلی میں بہت بڑی نحوست کا سایہ پڑ چکا ہے، اور وہ ہو نہ ہو ان دونوں باپ بیٹی کا کردار ہے جو آپ کی حویلی میں واحد وہ ہیں۔ جب سے ہی آپ کی حویلی میں آئے ہیں، آپ کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو نحوست کو اپنی حویلی سے ہٹانا ہوگا۔ ان باپ بیٹی کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی حویلی سے نکال دیں۔ نواب صاحب یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے، اور نواب صاحب راستے پر عقیدت تھے۔ اس بات پر ان کا بھی یقین تھا، مگر اب پریشان تھے کیسے اپنے دوست کو اور ان کی بیٹی کو اپنے گھر سے نکال لیں۔ اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ کے کانوں میں پہنچ گئی کہ نواب صاحب کی بیوی کی مرگی کے دورے کی وجہ ہم باپ بیٹی ہیں، جنہوں نے ہمیں نحوست قرار دیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ نواب شاہ اب شرم کے مارے خود بادشاہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس بات کا پورا احساس تھا۔ بالآخر بادشاہ نے نواب صاحب سے کہا، نواب صاحب، آپ پریشان مت ہوئیے، میں جانتا ہوں میں آج ہی آپ کی حویلی سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنی تمام تر نحوست کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ نواب صاحب جاننے کے باوجود بھی بادشاہ اور اس کی بیٹی کو روک نہ سکے۔ بادشاہ نواب کی حویلی سے بیٹی کو لے کر نکلا اور سفر کرتے کرتے بیابانوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹی کا پیاس سے برا حال تھا، مگر پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے بیٹی کو تسلی دی کہ رات اس درخت کے نیچے گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، سفر کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہیں نہ کہیں پینے کو پانی مل جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے، اسی درخت پر دو پرندے بھی آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ پرندوں نے ان دونوں کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نر پرندہ اپنی مادہ سے کہنے لگا، دیکھو یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، یہ آدمی فلاں ملک کا بادشاہ ہے، مگر اب اس پر برا وقت آ چکا ہے، اس پر گردش آ چکی ہے۔ ابھی اس کی گردش اور آزمائش کچھ باقی ہے، ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ بادشاہ کو حیرت انگیز طور پر ان کی باتوں کی صاف سمجھ آ رہی۔ بادشاہ چونک پڑا اور بڑے محتاط انداز میں ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کی بات سن کر مادہ پرندہ کہنے لگی، اس کی مشکلات کیسے ختم ہوگی؟ اس کی بات کے جواب میں نر پرندہ بولا، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس آزمائشوں کا توڑ یہی ہے کہ کوئی نیک بزرگ اس کے حق میں دعا کرے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک نیک بزرگ جھونپڑی میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کرے گا اور اس کی آزمائش کو ختم کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ساری زندگی انہی جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا۔ مہرالنساء بیچاری سفر کی تھکن سے نڈال ہو چکی تھی، مگر بادشاہ ان پرندوں کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا، بڑے دھیان سے انہیں سن رہا تھا۔ بادشاہ دل میں بڑا حیران تھا کہ وہ پرندے ہو کر انسانوں جیسی باتیں کر رہے تھے، اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ یہی سوچ کر اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔
صبح اٹھ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ مہرالنساء بادشاہ کی بات سن کر مسکرا دی، جیسے وہ پہلے سے یہ بات جانتی ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، اس بزرگ کی جھونپڑی کے پاس چلنا چاہیے تاکہ بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر ادھر ادھر جنگل میں اس جھونپڑی اور بزرگ کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دونوں باپ بیٹی جنگلوں اور ویرانوں سے سفر کرتے ہوئے ایک بہت بڑی ریاست میں پہنچ گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے اسی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس ریاست میں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی مہرالنساء کی بڑی بہن اس ریاست میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ چلو بیٹی کے گھر چل کر پناہ لیتے ہیں۔ بادشاہ یہ سوچتا ہوا بیٹی کی حویلی میں جا پہنچا۔ بادشاہ کی بڑی بیٹی گلنار اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر جو ہی ان کے حالات پتہ چلے تو وہ بیچاری بہت اداس ہو گئی۔ بادشاہ کا داماد بھی بڑی خوش دلی سے انہیں ملا اور انہیں اپنی حویلی میں خوش آمدید کہا اور ان کی رہائش کے لیے بہت اعلیٰ بندوبست کیا۔ ان کی خوب خدمت کی، خاطر مدارت کی اور انہیں اعلیٰ اقسام کے کھانے کھلائے اور انہیں اچھے سے اچھی لباس اور پوشاک مہیا کی۔ بادشاہ کو وہاں رہتے ہوئے کچھ روز گزر گئے۔ بادشاہ دل میں شرمندہ بھی تھا کہ بیٹی کے در پر آن پڑے ہیں، مگر اس کی چھوٹی بیٹی کہنے لگی، ہم پر مصیبت ٹپک پڑی ہے، اس لیے ہمارے رہنے کی پناہ فی الحال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی آپ اپنی بیٹی اور میں اپنی بہن کے گھر ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ بیٹی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی اور بندوبست نہ کر دیا تب تک ہمیں یہاں پر ہی رہنا چاہیے۔ بادشاہ بیٹی کی بات پر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ اور بیٹی کے کچھ دن سکون سے گزر گئے، مگر اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے سونے کے فانوس پر پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ فانوس کے ساتھ دیمک کی طرح کے کیڑے چپکے ہوئے تھے جو اس پر لگے ہوئے سونے کو دھڑ دھڑ کھا رہے تھے، اور سونا کھاتے ہی فانوس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بڑے تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کیڑوں نے فانوس کا سارا سونا چٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کیڑوں نے کمرے کی قیمتی اشیاء پر حلہ بول دیا۔ کمرے میں لگے ہوئے قیمتی قالین اور پردوں کو بھی ان کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً مہرالنساء کو جگایا۔ مہرالنساء گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بادشاہ نے اس کی توجہ اس طرف دلائی تو وہ بھی ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ مہرالنساء یہ صورتحال دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پورا کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا حضور، جب صبح ہمارے بھائی اور بہن اٹھیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید یہ سب قیمتی چیزیں ہم نے چرائی ہیں۔ وہ یہ بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیمک کے کیڑے ان ساری چیزوں کو کھا گئے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو کر بولا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مہرالنساء کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ گویا کہ وہ بہت عقل مند بھی تھی، مگر یہاں پر آ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ بادشاہ کو کچھ اور نہ سوچا تو بادشاہ کہنے لگا، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر پر کوئی اور الزام آ جائے اور اس طرح ہماری بیٹی کی زندگی اور مشکل میں پڑ جائے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ حویلی سے نکلنے کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں پہنچتے ہی انہوں نے پناہ کے لیے تلاش شروع کر دی۔ انہیں ایک غار میں پناہ مل ہی گئی۔ اندھیری رات تھی اور اوپر سے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے کچھ قابل ہوئیں تو غار کے اندر ایک عجیب الخلقت افریت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ جب مہرالنساء کی نظر اس پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ عجیب الخلقت قسم کا انسان بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی مہرالنساء دونوں خوف کے مارے وہاں غار سے نکل کر بھاگ پڑے۔ بھاگتے بھاگتے ان کے پاؤں دکھنے لگے، پاؤں زخمی ہو گئے، مگر وہ مسلسل بھاگتے رہے۔ انہیں اس عفریت سے جان کا خوف تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچے جہاں انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بادشاہ کو اور کچھ نہ سوچا تو وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر انہیں ایک بزرگ نورانی شخصیت والے باریش آدمی نظر آئے۔ بزرگ شاید عبادت میں مصروف تھے۔ بادشاہ اور بیٹی ایک انسان کو دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور وہ بزرگ کے پاس ہی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور بزرگ جب اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان باریش بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ کو چپ کروا دیا۔ بادشاہ ان کے اشارے سے خاموش ہو گیا۔ بزرگ کچھ دیر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے،
پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور انہوں نے جھونپڑی میں پڑے ہوئے ایک کٹورے میں دودھ ڈال کر انہیں پینے کے لیے پیش کیا۔ دودھ پی کر بادشاہ اور اس کی بیٹی کو توانائی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی ان کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی، بزرگ ان کی طرف دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی سے مسکراتے رہے اور پھر کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم مشکل حالات میں دوچار ہو، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی مہرونسا بہت عقل مند اور دانا ہے، جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم خواب میں آنے والی اس عورت کو کہو کہ آج ہی آؤ۔ کیا تم جانتے ہو بادشاہ کہ وہ عورت کون تھی جو تمہارے خواب میں روز آتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ حیرت اور غور سے اس بزرگ درویش کی باتیں سن کر کہنے لگا، جی نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ وہ عورت نہیں، دراصل وہ ایک گردش تھی جو تم سے روز آ کر پوچھتی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں اب آؤں یا بعد میں، یعنی کل آؤں۔ کل سے مراد تمہاری اگلی زندگی میں، تمہارے بڑھاپے کی زندگی میں۔ تمہاری زندگی پر نحوست بن کر منڈرانے لگی، مگر مجھے خوشی ہے کہ تمہاری بیٹی نے اسے خوب پہچانا اور تمہیں یہ مشورہ دیا کہ آج ہی آؤ۔ تمہیں پتا ہے کہ آج کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزرگ نے مہرونسا کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بہت ہمت والی تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، مگر کل شاید تم میں یہ ہمت نہ ہوتی، اس لیے تمہاری بیٹی نے تمہیں کہا کہ اسے کہو کہ آج ہی آئے۔ کیوں مہرونسا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مہرونسا نے سر جھکا کر کہا، جی محترم بزرگ، آپ نے درست فرمایا۔ تم نے اس آزمائش کو آج بلا کر اس کا مقابلہ کیا اور اس وار کو سہ گئے۔ اگر تم کل بڑھاپے میں اس آزمائش کو بلا لیتے مگر اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، اتنی سخت نہ ہوتی، لیکن بادشاہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ تمہاری نحوست کے دن ختم ہونے والے ہیں، تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ تمہاری ہاری ہوئی فوج کے سپہ سالار نے طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے تمام فوجیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، اس طاقت کو جمع کر کے ایک بار پھر اپنے ملک کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے پہنچنے تک مجھے امید ہے کہ وہ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کر لیں گے، ایک بار پھر نیا عزم اور حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں تمہارے کچھ دوست بھی مدد کر رہے ہیں، یعنی تمہارا ہمسایہ ملک یہاں کا بادشاہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہاری فوج کی مدد کرے گا اور تمہارا ملک تمہیں دوبارہ واپس ملے گا۔ تمہارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارا ملک تمہیں دوبارہ حاصل ہونے والا ہے اور یہ نحوست کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ جاؤ واپس اپنے ملک جاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس نے اٹھ کر بزرگ کا ہاتھ چوم لیا اور شکریہ ادا کیا اور مہرونسا کو لے کر وہاں سے نکل پڑا۔